بہرحال سازشی خصلت کے مارے اس امر پر متفق ہو گئے کہ یوسف کو قتل کر ڈالتے ہیں، اور اس وحشتناک سازش کی انجام دہی کے لیے پہلے تو انہوں نے اپنے والد کی پیغمبرانہ شان اور ان کی شفقت و ہمدردی کا ناجائز فائدہ اٹھایا، اور اپنے آپ کو یوسف کا پورا خیر خواہ اور ہمدرد ظاہر کر کے کچھ وقت کے لیے یوسف کو آپ سے جدا رہنے پر راضی کر لیا اور قتل کرنے کے لیے جنگل میں لے آئے۔ مگر ان کی اس گھناؤنی سازش کی تکمیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک خواب کی تعبیر آڑے آ گئی۔ آپ نے ایک مرتبہ خواب دیکھا تھا کہ یوسف کسی پہاڑی کے دامن میں ہیں اور اچانک 10 بھیڑیے آ کر یوسف پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اپنی خام خیالیوں پر بہت نازاں کہ آج ہم اس کا کام تمام کیے دیتے ہیں، مگر ایک بھیڑیے کی مدافعات سے آپ زمین کے اندر روپوش ہو گئے۔ یہ وہ خواب تھا جس کی تعبیر بعد میں اس طرح ظاہر ہوئی کہ حملہ آور بھیڑیے خود آپ کے بھائی تھے، اور جس بھیڑیے نے مدافعات کر کے زمین کے اندر چھپ جانے کا موقع فراہم کیا وہ سب سے بڑے بھائی یہودا تھے کہ انہوں نے ہی قتل کی سازش کی مخالفت کر کے صرف کنویں کے اندر ڈال آنے کی تجویز رکھی تھی، اور اس تجویز کو کامیابی سے ہمکنار کرا کر 3 روز تک کنویں کے اندر ہی یوسف کے کھانے پینے کا نظم فرمایا تھا۔ القصہ جو ہی بھائیوں نے پوری بے رحمی کے ساتھ اپنے حسد کی آگ بجھانے کی خاطر معصوم بھائی کو کنویں کی تاریکیوں کے حوالے کیا، تبھی ناموس اکبر خدا کے پیام کی روشنی لے کر حاضر ہو گیا، اور اس ربانی پیام کو سن کر یوسف کے دل سے وہ تمام اضطراب اور بے چینی کافور ہو گئی جو کم عمری اور لڑکپن کے سبب کنویں کی ہولناک گہرائیوں اور اندھیریوں سے پیدا ہو گئی تھی۔ اس ربانی پیام کے اندر کہا گیا کہ اے یوسف، وہ دن دور نہیں جب ہم تمہاری تقدیر کے ستارے کو چمکائیں گے، اور تمہارے یہ بھائی اس وقت اپنی شقاوت و گمراہی میں ڈوب کر جو جرم عظیم تیرے ساتھ کر گزرے ہیں اس کا خود اپنی زبانوں سے اقبال کریں گے، اور تیری عظمت اور وقار کی روشنی اس وقت ان کی آنکھوں کو خیرہ کیے ہوئے ہوگی۔